نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عمریات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور سیریز شروع کی تھی جنات اور جادو کے بارے میں۔ تو دوستو، ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا جنات کی کچھ وجوہات ہم نے بتائی تھیں، جنات لگنے کی کچھ وجوہات ہم نے بتائی تھیں۔ تو اس میں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فوج فلمیں، ویڈیوز اور فلموں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے بندے کے اوپر جنات جادو کیسے چمٹ سکتے ہیں، انسان کے اندر جادو یا جنات اندر کیسے گھس سکتے ہیں۔ تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، تو اسی سلسلے میں یہی ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ اس دور کے اندر ہر چیز نے ترقی کی ہے، پہلے دور میں لوگ سفر کرتے تھے تو پہلے گدھے کے اوپر، خچر کے اوپر، گدھے گاڑی کے اوپر، ریڑھی کے اوپر، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ گھوڑوں کے اوپر۔ آج کل جو ہے سفر کے آلات، سفر کی سواریاں بہت تیز آور، جس طرح سائیکل، پھر موٹر سائیکل، پھر کار، پھر آج کل جہاز کے سفر، ہوائی سفر جو ہے شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح جو ہے ذرائع ابلاغ دیکھ لیں، پہلے جو ہمارا میڈیا تھا، یہ میڈیا پہلے یوں خبر پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بریکنگ نیوز یا اس قسم کی کوئی اہم خبر ہوتی تو جو ہے دیہی علاقوں کے اندر یا ایک جگہ اکٹھے کسی چوک کے اوپر ڈھول بجانا شروع ہو جاتے تھے، یا کوئی نغارہ ٹائپ ہوتا تھا اس کو بجانا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے، لوگ اکٹھے ہو کر کوئی پیغام دینے والا جو ہے سب کو اکٹھا پیغام دے دیتا تھا۔ پھر ایسے ایسے ترقی کرتا کرتا پھر جو ہے پرنٹ میڈیا آ گیا، جس کے اوپر کچھ احوال جو ہے لکھ دیے جاتے تھے کاغذ کی صورت میں۔ پھر اس سے ترقی ہوتے جو ہے الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ آج کل سوشل میڈیا، یعنی ذرائع ابلاغ نے بھی، میڈیا نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ تو اس دور میں ہر چیز نے جس طرح ترقی کی ہے، ٹھیک اسی طرح جنات اور جادو کی دنیا نے، جادوگروں نے اور انہوں نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ تو یہ جادو اور جنات پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے کیے جاتے تھے، مطلب اس کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے فضائی جادو اور اس کی بہت ساری صورتیں آ چکی ہیں، جس کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے بھی، حتیٰ کہ فحش فلموں کے ذریعے بھی، موسیقی کے ذریعے بھی جو ہے یہ انسان کے اوپر جنات اور جادو مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو انسان کے لاشعوری کے اندر اس کے اوپر مسلط ہو رہا ہے، بلکہ وہ خود ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شعور اس کو اس چیز کا جو ہے اس کا ضمیر اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ چور دروازے سے یہ سارا کچھ اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ چور دروازہ وہ کیسے ہے، وہ کیسے جاتے ہیں فلموں کے اندر، فلموں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، یہ دماغ کے اندر انسانی جسم کے اوپر کس طرح اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے اٹیک کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دھنیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دھنوں کو ایک ہوتا ہے بیک ٹریکنگ اور دوسرا ہے شارٹ ویژن۔ بیک ٹریکنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ بعض دھنیں ایسی ہوتی ہیں، دھنوں کے اندر کچھ بیک ورڈ کوئی الفاظ اس قسم کے ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ کر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہمارے کان سن نہیں سکتے، لیکن وہ مستقل کچھ الفاظ کی ادائیگی ان کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ شیطان ہے یا جن ہے، یہ شیطان کا کوئی نام ہے، تو جو اس کے اوریجنل نیم ہوتا ہے، اوریجنل نام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے یعنی اس کو تھوڑا مختلف طریقوں سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ابلیس ہے تو یعنی ایس چاہیے، تو یہ آئی سے شروع ہو، ایس سے یعنی سین سے الٹا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ انسان کے لاشعوری کے، انسان جو ہے اس کا کان تو اس کو بالکل سن نہیں سکتا اس میوزک کو، یعنی اس کے نام کو یا اس چیز کو، لیکن انسان کا جو شعور ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیز جا رہی ہوتی ہے۔ اور دھنوں کے اندر وہ دھنوں کے ذریعے اپنا پیغام، میوزک کے ذریعے دو انسان کے دماغ کے وہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح دوسرا ہے شارٹ ویژن۔ شارٹ ویژن کیا ہے؟ یہ فلموں کے اندر بعض دفعہ ایک سیکنڈ کے اندر کوئی 20-25 تصویریں جلدی ایسے چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر باقی مطلب جو ہوتی ہے 30-40 تصویروں تک بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک تصویر ایسی ہوتی ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی،
لیکن وہ تصویر گزر جاتی ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ کے جو ہے کتنے حصے کے اندر وہ تصویر جاتی ہے، تو اس کو آنکھ محسوس نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ چیز حقیقت ہوتی ہے کہ وہ سکرین کے اوپر سے گزر چکی ہوتی ہے، جس کو انسان کے جو ہے شعور، انسان کا دماغ اس کو جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس انسان کا دماغ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو، اور دماغ کے اندر وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو انسان کا دماغ ہے، یہ انسانی دماغ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو یعنی درمیان کے اندر ایک سکرین ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک سکرین لگی ہوتی ہے، تو ایک سائڈ والا دماغ اور کام کرتا ہے، دوسری اور یہ دماغ جو لیفٹ سائڈ والا دماغ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ والا دماغ کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو چیز آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، کان سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں دماغ کے اندر، اور دماغ پھر اس کے سرچ کرتا ہے بہت جلد، بہت تیزی سے دماغ ان چیزوں کو جو ہے جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے، پھر جو چیزیں مطلب اس کے متعلقہ نہیں ہوتی تو وہ دماغ اس کو باہر نکال دیتا ہے، جو اس کے متعلقہ ہوتی ہیں تو اس کو سکرین کے اوپر، جو درمیان کے اندر سکرین لگی ہو، سکرین کے اوپر ایسے پھینک دیتا ہے، تو پھر دوسری طرف والا جو حصہ ہوتا ہے دماغ کا، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، جس کو ہم حافظہ کہتے ہیں یا میموری کہتے ہیں، جس کے اندر یہ چیز سیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے بڑی باریکی کے اندر دھن اندر جا رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ میوزک وغیرہ جو سنتا ہے، جو میوزک سننے والے ہیں، تو اس کے دماغ میں وہ مسحور سحر ہو رہا ہوتا ہے، دماغ اس کے ذریعے اس میوزک، اس دھن کو لے رہا ہوتا ہے، جس کو اس کا شعور محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کو آپ خود کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، میوزک کی دھن اس کے دماغ کے اندر بہت دیر تک رہ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ دھن جو ہوتی ہے وہ یعنی یوں سمجھو کہ دماغ، انسان کا جو دماغ ہے، یہ اس کے اندر سیکورٹی بڑی سخت ہے، اور سیکورٹی کے ذریعے سیکورٹی اس کو اندر ویسے تو نہیں جانے دیتی، وہ جو چیز وہ پیغام ہمارے دماغ میں دینا چاہتے ہیں، تو یعنی یہود وغیرہ، یہ جادوگر وغیرہ، یعنی پروفیشنل قسم کے جو مطلب فری میسن، ایلومیناتی یا اس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں ایسے تو نہیں دے سکتے، لیکن اندر کیونکہ سیکورٹی کا نظام ایسے ہے، تو یوں سمجھو یہ جو چور ہوتا ہے، یہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے، یا جیسے سمجھو کوئی ایسے ذرائع سے جا رہا ہوتا ہے جس کو سیکورٹی، یعنی سیکورٹی سے بھی وہ کراس کر جاتا ہے، پھر دماغ کی سکرین کے اوپر اس کو یہ پہنچا دیتے ہیں، پھر جو ہی سکرین کو پہنچاتے ہیں تو دوسری طرف والی میموری اس کو لے لیتی ہے، تو بالکل انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں دل نہ لگنا، نماز کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے پاپڑ میلنے پڑتے ہیں، اپنے اوپر جبر کر کے نماز کی طرف آتا ہے، تو اس طرح اس کے اوپر جو ہے اپنا اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر اس کی زندگی کے اندر سستی آ جانا شروع ہو جاتی ہے، کہلی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نماز کے لیے دل نہیں لگتا، وظائف کے لیے دل نہیں لگتا، کسی چیز کو دل نہیں، تو وہ حقیقت میں اثر یہ ہوتا ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ پیچھے اس کے اوپر یہ اس میوزک اور اس دھنوں کی وجہ سے جو ہے انسان متاثر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دماغ متاثر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی نحوست اس کے اوپر پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں، اکثر طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اتنی بار وظیفہ پڑھا ہے، ہم وظائف پڑھتے ہیں، بڑے پکے وظائف کرتے ہیں، ہم تو سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تو کرسی بھی پڑھتے ہیں، 4 کل بھی پڑھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے بڑے وظائف کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا جو ہے وہ پرہیز کی طرف نہیں جاتے، ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ میوزک اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ خبریں سنیں، ٹیلی ویژن پہ اور اسکرین پہ خبریں سنیں گے، پہلے آپ کو لاشعوری کے اندر پہلے وہ میوزک سنائیں گے، پہلے وہ دھنیں سنائیں گے، اس طرح آپ اسلامی کوئی بھی اسلامی چیز چل رہی ہے آپ کے چینل کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر، اور آپ اسلام بظاہر تو اسلامی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہی اس کے اندر وقفہ آتا ہے، مشہوری آتی ہے اس کے اندر، بعض دفعہ دھنیں ایسی سنائی جاتی ہیں جو دماغ کے اندر جو ہے اپنا رس گھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں، کسی گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، وہاں میوزک، اور میوزک اتنا عام ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث شریف میں ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو ہے سود اتنا عام ہو جائے گا کہ عام بندہ اس کی گرد سے بھی محفوظ نہیں ہو جائے گا، یعنی بعض دفعہ بندہ سود خود تو نہیں لگے لیکن اس کی گرد اس کے جو ہے اس کے اوپر آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہر انسان جو ہے جادو بیک وقت اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن جادو کی گرد اس کو متاثر کر رہی ہے، تو یہ جادو کی گرد ہوتی ہے، اور کیونکہ ہر طرف میوزک اور گانا بجانا اور یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تو اس سے انسانی دماغ متاثر ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میوزک سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ کثرت سے ہمیں وظائف کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے،
اور ان میوزک ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، اور کثرت سے ہم استغفار کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، 100 بار استغفار، 100 بار لا الہ الا اللہ اور 100 بار درود شریف، ان تینوں کا معمول صبح شام ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10 منٹ کا مراقبہ، جو جس شیخ سے آپ بیعت ہیں ان کا آپ مراقبہ کریں اور اپنے آپ کو، دل کو، من کی دنیا کو صاف کریں۔ انشاءاللہ یہ بظاہر تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے آپ کو متاثر کن لگ رہی ہیں، ایک شیطان کی جال ہے، لیکن اس جال جو ایسی ہے مکڑی کی جال کی طرح، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتی، تو آپ ان کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ آپ اول ہی فرصت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، مسنون دعاؤں کا عادی بنائیں، صبح شام کے جو معمولات ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کا بھی ورد جاری رکھیں، سوتے ہوئے جو ہے وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔